ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام بساد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم پروردگار کے کرم سے اور اس کے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے طفیل آج فہم دین کورس کے 28ویں سبق میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے عید کی بری رسومات۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جل شانہ نے مسلمانوں کو مذہبی تہوار کے طور پر عید ایک نہیں 2 عیدیں مسلمانوں کو عطا فرمائی، جن کی باقاعدہ طور پہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ ویسے تو آگے حدیث پاک آپ سنیں گے، جمعے کے دن کو بھی عید کہا گیا، عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحج کو بھی عید کہا گیا۔ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے ملنے والی نعمت خوشی وہ دن مسلمان کے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان عیدوں کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے، کل عید ہے، لیکن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری عید اس دن ہوگی کہ جس دن میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ کیونکہ یہ مومن کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس کو آخری دم تک ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے۔ تو بہرحال جو عید مذہبی تہوار کے طور پر منائی جاتی ہے وہ 2 عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کے حوالے سے چونکہ رمضان المبارک کے اختتام پر اللہ کریم نے مسلمانوں کو عید الفطر عطا فرمائی، تو ہماری گفتگو کا تعلق تقریباً اسی کے ساتھ ہے، اور اس واسطے اس موضوع کا انتخاب بھی کیا گیا کہ عید کی رسومات میں مبتلا ہو کر رمضان المبارک کے اندر جو مسلمان اپنی جھولی میں خیرات، نیکیوں کی، روزوں کی، تراویح کی اور تلاوت کی شکل میں جمع کرتے ہیں، وہ ان رسومات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انسان ضائع اور برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اس واسطے انسان کو اس موقع پر اچھا خاصا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے سنیے، عید کا آغاز ہجرت کے دوسرے سال سے ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر گئے اور ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال سے یہ دونوں عیدیں مسلمانوں کے لیے شروع ہوئیں، اور اس کا پس منظر کچھ یوں تھا جو ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ ولہم یومان، سرکار جس وقت مدینہ شریف میں تشریف لے کے آئے تو مدینہ کے جو رہائشی تھے وہ 2 دن منایا کرتے تھے۔ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، ان کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ ان کے اندر کچھ دن تہوار کے طور پر منائے جاتے ہیں جن کے اندر ان کا خصوصی اجتماع، خصوصی طور پہ اکٹھ ہوتا ہے۔ تو مدینہ شریف کے جو رہائشی لوگ تھے وہاں پہ یہودی رہائش پذیر تھے اکثریت، وہ لوگ 2 دن منایا کرتے تھے۔
2 دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت دیکھا کہ سال کے اندر یہ 2 دن بطور تہوار کے مناتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا ما ھذان الیومان، یہ 2 دن کیا ہیں، کیا کرتے ہو ان 2 دنوں میں؟ اب یہ جواب تھا ان کا جو زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام کی شناسائی سے پہلے کے جو ان کا مزاج تھا، وہ کیا کہتے ہیں، کنّا نلعب فیہما فی الجاہلیت، یہ 2 دن ہمارا تہوار کے ہیں اور ان 2 دنوں کے اندر ہم کھیلتے کودتے ہیں، کھیل تماشا کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہی چیز تھی، اب بھی ہم یہی کرتے ہیں، کھیل کود کے طور پر ان دنوں کو مناتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سنتے ہی ارشاد فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، فرمایا اب ان 2 دنوں کو منانے کی ضرورت نہیں، اب میں آ گیا ہوں۔ تو اللہ کریم نے میرے طفیل یعنی سرکار نے فرمایا تمہیں ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا فرما دیے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، اب تم ان 2 دنوں کو نہ مناؤ بلکہ ان 2 دنوں کو منایا کرو۔ اب یہاں پہ بیسیکلی جو سمجھنے کی چیز ہے کہ ہماری عید غیروں کی عیدوں کی طرح ہوتی، ہمارے تہوار غیروں کی تہواروں کی طرح ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند ضروری چینجنگیں ترمیم انہی تہواروں کے اندر کر دیتے، فرماتے ٹھیک ہے یہی مناؤ، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، اور انہی چیزوں کو برقرار رکھتے جو 2 دن وہ پہلے منایا کرتے تھے۔ لیکن سرکار نے وہ دن بالکل ختم کیے مسلمانوں کے اندر سے، فرمایا ان کے مقابلے میں اللہ کریم نے تمہیں 2 اور دن عطا فرمائے ہیں، ان کے اندر تبدیلی نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ تبدیلی ہو بھی جاتی تو فطرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جو پرانی روش آ رہی ہوتی ہے اس کی کچھ نہ کچھ عادات اس عمل کے اندر باقی رہ جاتی ہیں، تو وہ عادات جو پرانی تھیں وہ اس کے اندر لازماً باقی رہ جاتی۔ اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بدل کے دن عطا فرما دیے۔ اب ابدلکم اللہ کے الفاظ سے ان کے دنوں اور مسلمان کی جو عید ہے اس کے اندر واضح فرق، اور ہمارا موضوع کا جو حصہ ہے وہ بڑے واضح انداز میں نکل آتا ہے کہ غیر مسلم کی عید لاہ و لعب کا نام ہے، کھیل تماشے کا نام ہے، کھیل کود کا نام ہے، فضول پھرنے کا نام ہے، اپنے وقت کو ضائع کرنے کا نام ہے، جبکہ مسلمان کی عید کس چیز کا نام ہے کہ وہ کھیل تماشا نہیں، وہ مذہبی تہوار ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی عبادت کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا اور پہلے سے زیادہ اللہ کے حضور جھک جانے کا نام ہے۔ کیوں؟ دیکھ لیجئے باقی دنوں میں ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں فجر سے لے کے عشاء تک، لیکن جس دن عید کا دن ہوتا ہے اس دن 5 نہیں، ایک 6ٹھی نماز بھی ہمارے اوپر واجب ہو جاتی ہے جس کو عید کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نماز کا اضافی ہونا یہ بھی ہمیں سبق دیتا ہے کہ عید کھیل تماشے کا نام نہیں، عید وقت کے ضائع کرنے کا نام نہیں، عید لاہ و لعب میں مشغول ہو جانے کا نام نہیں، پارکوں میں پھر لینے کا نام عید نہیں، ہوٹلوں میں چکر لگانے کا نام عید نہیں۔ عید اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی اضافی عبادت جو ہے اس کو عید کہا گیا۔ اور پھر دیکھ لیجئے 2 رکعتیں جو عید کی ہم پڑھتے ہیں، نیت سے بھی اس میں اس چیز کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ رب ذوالجلال جل شانہ نے مسلمان کو جو عید عطا فرمائی اس کا اور غیروں کا ڈھیر سارا فرق ہے کہ ہم 2 رکعتیں عید کی اور ساتھ لفظ واجب بول کے کہتے ہیں سمیت 6 زائد تکبیروں کے۔ کیا مطلب کہ ان 2 رکعتوں کے اندر ہم 6 وہ تکبیریں بھی کہیں گے جو دوسری نمازوں کے اندر ہم نہیں کہتے۔ اب فجر کی بھی ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں لیکن عید کی 2 رکعتوں میں 6 زائد تکبیریں بھی رکھی گئی۔ اب یہاں پہ 5 نمازوں سے ایک نماز اضافی ہوئی، اس نماز کی 2 رکعتوں میں پھر 6 تکبیریں بھی اضافی اللہ کریم جل شانہ نے جو ہے ذکر فرما دیں اور مومن کے اوپر لازم فرما دیں۔ یہ زائد تکبیرات واجب ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ بتانا یہی چاہتا ہے کہ ذکر کا جو اضافہ ہے وہ عید کے دن میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی تکبیرات، اپنے ذکر و اذکار کا بھی اضافہ اپنے بندے سے چاہتا ہے
قرآن مجید کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ قد افلح، اللہ فرماتے ہیں تحقیق پکی بات ہے کامیاب ہو گیا وہ بندہ۔ کون؟ من تزکا، جس نے اپنا من صاف کر لیا، جس نے اپنا اندر صاف کر لیا۔ اب مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قد افلح، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ کون؟ من تزکا، جس نے روزے رکھ کر نمازیں پڑھ کے رمضان شریف نیکی میں گزار کر اپنے من کو صاف کر لیا، نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو صاف کر لیا۔ اب اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، کہ جس نے اپنا من صاف کیا اور اللہ کے نام کا ذکر کیا۔ اب اللہ کے نام کے ذکر سے مراد یہ تکبیرات ہیں۔ صرف مسجد کے اندر پڑھی جانے والی 2 رکعتوں میں یہ 6 زائد تکبیریں نہیں، بلکہ سنت ہے کہ جاتے ہوئے بھی انسان تکبیریں کہے، عیدگاہ سے واپس آتے ہوئے بھی اس کی زبان پر تکبیرات ہوں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ انسان کی زبان پہ جاتے ہوئے بھی جاری ہوں، آتے ہوئے بھی جاری ہوں۔ باقی نمازوں میں ہم سلام پھیر کے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن عید کی نماز کا جس وقت سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ عید کی نماز کے بعد جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ کے نام کا یہ ذکر تکبیرات کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ یہی فرما رہا ہے کہ تزکا، جس نے اپنا من صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور کیا کیا؟ وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ اس نماز سے مراد نماز عید ہے۔ اب یہاں سے بھی تصور جو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ عید غفلت میں ڈوب جانے کا نام نہیں، عید اضافی عبادت کر لینے کا نام عید ہے۔ اور اللہ کریم جل شانہ نے جو اس موقع پر بھی اور اس کے علاوہ بھی بندہ مومن کو خاص تنبیہ فرمائی وہ یہی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا جس راہوں پہ شیطان چلتا رہا۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح کر کے اپنی دشمنی کو ظاہر کر دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ دشمنی کرنے والا ہوں۔ رمضان المبارک میں وہ قید ہے، اللہ کا بندہ مومن مسلمان عبادت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، روزہ رکھ کر، نماز پڑھ کے اپنا مقام اللہ کی بارگاہ میں پیدا کر لیتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی شیطان جس وقت عید کی رات کو شوال کا چاند نکلتے ہی آزاد ہوتا ہے تو شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے کہ میں جتنے زیادہ سے زیادہ اس بندے کو خراب کر لوں، اس کا جو سرمایہ اس نے جمع کیا ہے میں وہ برباد کرواؤں اس سے، تو شیطان اسی رات ہی آ کر حملہ آور ہو جاتا ہے اور بدقسمتی سے ہم لوگ اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ جو رات عبادت کی رات ہے وہ رات ہم بازاروں میں گزار دیتے ہیں، ضرورت کے بغیر بھی بازاروں میں پھرا جاتا ہے، اور جو جھولی میں خیرات نیکیوں کی ہوتی ہے وہ بھی برباد کر دی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 2 راتوں میں قیام کیا، قیام کا مطلب یہ ہے اللہ کی عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا، فرمایا اس بندے کا دل کبھی نہیں مرے گا، اس دن بھی نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ وہ 2 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک عید الفطر کی چاند رات اور ایک عید الاضحیٰ کی چاند رات۔ یہ جو 2 چاند راتیں ہیں ان کے اندر جس شخص نے عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے حضور جھکا رہا، وہ شخص اللہ کے بارگاہ سے انعام یافتہ ہوگا، اور انعام ایسی شکل میں ہوگا کہ اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نورانی حیاتی عطا فرمائے گا، جس کے ذریعے سے وہ رب ذوالجلال جل شانہ کا جو قرب ہے وہ اسے حاصل ہو جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ایک روایت جو بخاری شریف میں بھی ہے اور کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک یہودی پاس آ کے بولتا ہے کہ مسلمانوں تمہارے اوپر ایک آیت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے اوپر جو اپنی نعمت تھی شریعت کی شکل میں وہ بھی پوری کر دی،
اور اللہ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے لیے اسلام کے دین کو پسند کرتا ہوں۔ یہودی کہنے لگا مسلمانوں یہ آیت تم پہ نازل ہوئی، اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت اتری تھی ہم نے اس دن کو عید کا دن بنا لینا تھا۔ جس دن یہ آیت اتری تھی ہم نے اس دن کو عید کا دن بنا لینا تھا۔ اب غیر مسلم کی سوچ جو یہودی تھا وہ بھی کیا ہے کہ اللہ کی نعمت کے ملنے کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں خاموش رہے کچھ دیر، اس نے بھائی دوبارہ کہا، اور ایک روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یوں جواب دیا کہ تو صرف آیت سمجھتا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کس جگہ پہ نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں لفظ ہیں کہ حضرت عمر نے جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ایک ہی دن مناتے، ہمارے لیے اس دن کے اندر 2 عیدیں آ گئی تھیں، کیونکہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ 9 ذی الحج تھی، عرفے کا دن تھا، وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور دن بھی تھا جمعہ شریف کا دن بھی مسلمان کے لیے عید کا دن ہے، تو ہم نے اس دن 2 عیدیں منائی تھیں۔ اب اس روایت پاک سے بھی یہ مطلب اخذ ہوتا ہے کہ بندے کو جس وقت اللہ کی طرف سے انعام کی شکل میں کوئی نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کی عطا کا نام جو ہے وہ اس پہ شکرانہ کرنے کا نام جو ہے وہ عید کہلاتا ہے۔ جس وقت رمضان کے 30 یا 29 روزے مکمل ہو جاتے ہیں اور شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے تو رب ذوالجلال جل شانہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں یہ بتاؤ ایک شخص کے ذمے کام لگایا جائے اور وہ اپنا کام پوری دیانتداری سے توجہ کے ساتھ پورا کرے، تو جس وقت وہ کام پورا کر لے تو پھر اس کو اجرت ملنی چاہیے کہ نہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں بالکل یا اللہ، وہ اجرت کا حقدار ہے کیونکہ اس نے کام پورا کر لیا، کام مکمل کر لیا، تو وہ کام مکمل کرنے کی صورت میں وہ اجرت کا حقدار بنتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دیا۔ یہ بخشش کا انعام کیوں؟ کیونکہ ان کے ذمے رمضان شریف کے روزے اور رمضان شریف کے اندر اضافی عبادت تراویح کی شکل میں جو لگائی تھی انہوں نے وہ پوری کر لی ہے، لہٰذا میں نے آج ان کو بخشش کا انعام عطا فرمایا ہے، ان کے جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ میں نے معاف فرما دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ یہ فرماتا ہے، اور اس رات کو باقاعدہ نام دیا جاتا ہے جو چاند رات ہے، اسے لیلۃ الجائزہ کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ رات انعام کی رات ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش کی شکل میں انعام عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اب میں وہ اپنی غلطیاں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ ہم عید والے دن عبادت کی بجائے ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے شیطانی تعلق جو ہے الٹا بندے کا مضبوط ہو جاتا ہے، فضول خرچی والا عمل کہ جس چیز کی ضرورت نہ بھی ہو اس پہ بھی روپیہ پیسہ اڑانا، اور اس نیت کے ساتھ اڑانا کہ یہ عید کا دن ہے، اس کے دن جتنا بھی ہو سکے انسان خرچ کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ والا جو سلسلہ ہے یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس سلسلے میں انسان کو اپنے کردار پر جو ہے دھیان رکھنا یہ لازمی اور ضروری ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں جو ہے انعام کتنا عطا فرمایا، اور ہم اس انعام کو کس شکل کے اندر جو ہے وہ برباد کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر بڑی غلطی عید کی رسومات میں کچھ اس طرح کی بھی ہے کہ ہم اپنی خوشیوں سے دوسروں کے دل دکھاتے ہیں، کہ اپنی خوشیاں کرنے کا انداز کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہماری خوشیوں سے دوسرے غریب مسلمان جو لاچار ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم ان کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا اس کے اندر جو مفہوماً بات نکلتی ہے وہ یوں ہے کہ سرکار نے فرمایا کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، اور کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہو، اور اسے جو باپ کی شکل میں محبت ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نہ کرو۔ کیوں؟
کیونکہ اس یتیم بچے کی دل آزاری ہوگی یا بیوہ خاتون کی دل آزاری ہوگی۔ اسلام کسی کو اتنی تکلیف بھی نہیں پہنچانے دیتا، اور ہم اپنی خوشیوں کی شکل میں کہ ہمارے پاس اگر اللہ کا دیا ہوا رزق ہے تو ہم اپنے بچوں پر اس کو نچھاور کر رہے ہیں، تو اس کا ایک انداز ایسا ہو کہ یا تو سب بچے جتنے دیکھنے والے ہیں ان سب کے ساتھ بندہ وہی سلوک کر سکے، اگر نہیں کر سکتا تو جو اپنے بچوں کے ساتھ پیار و شفقت ہے اس کو تھوڑا محدود رکھا جائے، پردے میں رکھا جائے، تاکہ دیگر جو غریبوں کے بچے ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو۔ اور ہم صرف خوشیاں نہیں مناتے، ہم خوشی اس رنگ میں مناتے ہیں تاکہ دوسرے کی خدا نخواستہ وہ دل آزاری الٹا زیادہ ہو۔ اپنی جیب کی جو نوٹ ہوتے ہیں وہ بھی دوسروں کو دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اتنا امیر زادہ ہوں، میرے پاس اتنا کچھ ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، دولت آنے جانے والی چیز ہے، وہ مالک بڑا بے نیاز ہے، لہٰذا اس موقع پر باقی رسومات سے یہ چیز انسان کو خاصا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عمل سے کسی کا دل نہ دکھے۔ ہم لوگ اس موقع پر بڑے بڑے ڈیک لگا کے، گلیوں میں رکھ کے، بیٹھکوں میں رکھ کے، بلند آواز سے شور شرابہ پھیلا کے عید منائی جاتی ہے۔ اب اس طریقے سے بھی مسلمان کو، مسلمان کی بچیوں کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ شریعت مطہرہ اس تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ ذہن میں رکھنا، اسلام کے دین میں عبادت کے ساتھ جو انسان پر لازم قرار دی گئی چیز وہ یہ ہے کہ اسلام میں مسلمان کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچے۔ اگر ہمارا عمل عید کے دن کسی کو خوشی نہیں دے سکتا تو ہم اپنے عمل سے کسی غیر کو، کسی مسلمان بھائی کو اذیت اور تکلیف دینے کا باعث بھی نہ بنے۔ اس رنگ کے اندر عید منائی جائے۔ اب آخر پہ بہادر شاہ ظفر ایک بادشاہ گزرا مسلمانوں کا، اس کا ایک شعر ہے اور اس نے اپنے اس شعر میں بڑی کمال کی بات کہہ دی۔ دو موقع انسان کی زندگی میں آتے ہیں، ایک خوشی کا اور ایک غم کا، غصے کا، اور ان دو موقعوں کے حوالے سے بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اب یہ بڑی کمال کی بات کہہ دی بہادر شاہ ظفر نے، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، کیا مطلب کہ وہ بے شک اس وجود کی شکل کا مالک ہو لیکن اسے انسان نہ سمجھنا، اسے انسان کا بچہ ہی نہ سمجھ۔ یہ اس نے کہا کہ اس کو انسان کہنا بھی غلط ہے۔ کس شخص کو؟ ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، بے شک اس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوں، بڑی بڑی سندیں ہوں، بڑا بڑا علم ہو، بڑا نالج رکھتا ہو۔ کس بندے کو؟ کہا انسان ہی نہ سمجھنا، کہا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے خوشی ملی اور اللہ کو بھول بیٹھا، عیش میں یاد خدا نہ رہی۔ یہ واقعی اس بات کا حق بنتا ہے جو انہوں نے کہی کہ خوشی ملی تو خوشی دینے والے کو بھول جائے انسان، یہ بہت بڑی بددیانتی ہے۔ اور پھر مالک خالق بھی ہو اور خوشی دے رہا ہو انسان کو، اور اس خوشی میں انسان اپنے مالک اور خالق کو بھول جائے اور اپنی خوشی میں مست ہو کر اس کی صرف بھولنا نہیں نافرمانی پہ اتر آئے، تو کہا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے خوشی ملی اور رب کی یاد سے غافل ہو گیا، وہ شخص انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ ہم عید کے دن بھی اگر نمازیں قضا کر بیٹھیں، عید کے دن بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور عید کے دن بھی اگر اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرنے لگ جائیں کہ ہم کسی کی تکلیف کا باعث بن جائیں، تو پھر انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ غصہ چڑھا، غصے کا ابال اٹھا، اندر سے اللہ کا خوف بھی نکل گیا۔ غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا کر انسان اپنے آپ کو مضبوط رکھ کے اللہ کا خوف بندے پہ برقرار رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، غصہ آیا اور اللہ کا خوف ہی جاتا رہا، وہ شخص انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ مومن کا مزاج یہ ہے کہ مومن کی خوشی اللہ کے سپرد، مومن کی غمی بھی وہ اللہ کے سپرد ہوتی ہے۔ اور ہاں،
خوشی میں جن کو یاد کیا جاتا ہے، غمی کے موقع پر پھر انہیں بلانا نہیں پڑتا، وہ آپ پہ ہی آ جاتے ہیں۔ غمی کے موقع پر دعوتیں نہیں چھپتی، نہ ہی کارڈ بھیجے جاتے ہیں، نہ ہی دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر لوگ بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں، فلاں کو بھی بلایا جائے، فلاں کو بھی بلایا جائے، فلاں کو بھی بلایا جائے۔ ہاں، پھر جن کو خوشی کے موقع پر انسان یاد نہ کرے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بندے نے ہمیں اپنی خوشیوں میں شامل نہیں کیا تو ہم ان کے دکھ میں کیوں شامل ہوں۔ لیکن جن کو خوشیوں میں بلایا ہو، ان کو پھر غم کے موقع پر دعوتیں دے کر نہیں بلانا پڑتا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال انسان کو خوشی ملی۔ انسان اگر اللہ رسول کی ذات کو اس موقع پر یاد رکھے اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط رکھے، پھر کل غم کا موقع خدا نخواستہ زندگی میں بنا بھی صحیح تو اللہ کی رحمت خود بخود شامل حال ہو جائے گی، بلانا ہی نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر خوشی کے موقع پر معاذ اللہ کو بلا بیٹھا تو اس موقع پر پھر غم کے موقع پر پھر انسان اکیلا ہی غم کی وادیوں میں رہے گا۔ اس واسطے یہ مقدس موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزارنا چاہیے اور ان رسومات سے بچ کر اپنے آپ کو عبادات کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر لگا کے اور زیادہ سے زیادہ رب کے حضور جھک کر نوافل ادا کر کے، وظائف کر کے، ذکر اذکار کر کے، اللہ کی یاد کر کے، اس کو راضی کر کے گزارنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی ایسی بنا دیتا ہے کہ ہر دن ہی اس کا عید کا دن بن جاتا ہے اور وہ خوشیوں کے ساتھ ہی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔